ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت أنا وعلي نورا بين يد الله تعالى قبل أن يخلق آدم ب14,000 عام. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 4 روزہ پروگرام بمناسبت شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو آج 18 ماہ رمضان المبارک ہو گئی، آج شب ضربت ہوگی، اس کے بعد میں پھر 21 تک ماہ رمضان کی جو روز شہادت ہے، یہ 4 روزہ پروگرام صرف مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگا. ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے سلسلے میں جو آیات قرآنی ہیں وہ پیش کی جائے گی. اس حدیث سے میں ابتدا کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے میں اور علی ایک نور خدا کے سامنے تھے. ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 64. تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بزرگ کا نور حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 برس پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کے تمام یعنی یہی سے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تمام انبیاء کے اوپر، کہ یہ نور وہ ہے جو حضرت آدم سے 14,000 سال قبل اللہ نے خلق کیا ہے، اور حضرت آدم کی پوری خلقت جس سے یہ کائنات سجی ہے، جو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کہلاتے ہیں. اور اب یہ سب کے سب جو ہیں، جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. مگر اللہ نے اپنے نور خاص سے، اپنے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کو اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور اقدس کو خلق کیا. اسی لیے حضور نے ایک موقع پر فرمایا انا وعلی من نور واحد، یا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا اور مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا. تو کون سا وہ اندھا، بہرا اور بے عقلا ہوگا کہ جو ان احادیث کا انکار کرے؟ یہ تمام تر احادیث حضور جو ہے وہ نوری ہیں. اب آپ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ نور کہتے کس کو ہیں؟ نور کہتے کس کو ہیں؟ خاک تو خاک میں مل جائے گی، نور جو ہے وہ خاک میں نہیں ملے گا. یہ تو نظام الہی ہے. جب اللہ کی مدح، اللہ کی حمد، اللہ کے لیے یہ ہے کہ کن فیکون، ادھر اس نے چاہا، ادھر وہ چیز مارد وجود میں آ گئی. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو باقاعدہ پوری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے. کہاں کہاں کی مٹی لائی گئی، پانی لایا گیا، اس کو گوندا گیا، اور کتنے برس وہ کون کون سی جگہ کے اوپر رکھا گیا، کیا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گی، جس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا سوائے ان کے جن کو بغض امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہو. اور ظاہر ہے جس کے بغض ہے تو نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ اس کے پاس علم ہے،
وہ تو اسی بغض کی آگ میں دنیا میں بھی جل رہا ہے، آخرت میں تو جہنم میں جلے ہی گا جلے گا۔ کتنی احادیث آپ کو ملیں گی، یا واقعات ملیں گے، یا تجربات ملیں گے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر اور شہادت تک وہ تمام افراد گواہ ہیں جو اس وقت زندہ تھے اور موجود تھے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے کو عالم کہتے ہیں، فاضل کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، ٹھیکیدار دین کا کہتے ہیں، ان کے عقل سے یہ بات نہیں اترتی۔ کس کس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے اس امت کا۔ ابھی چند انہی ماہ رمضان المبارک میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی، کہ جو علماء ماہ رمضان جو خصوصی پروگرام ہوتے ہیں اس میں تمام کے تمام علماء برادران اہل سنت تھے۔ ہم تعظیم کرتے ہیں ان کی، ہم سلام کرتے ہیں ان تمام افراد کو جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، ان کی حمایت کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ ان میں ایک خبیث مولوی بھی تھا، ان علماء میں ایک مولوی بھی تھا جو اپنے کو مفتی بھی کہہ رہا تھا، اور وہاں ایک حدیث پر بحث ہو رہی تھی۔ اب 1400 سال کے بعد، یہ تو 1445-46 چل رہا ہے، 1450 سال کے بعد اب سوچیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ جسے علم حاصل کرنا ہو یا مجھ تک آنا ہو دروازے سے، وہ بدبخت۔ اور کوئی اسلام کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس حدیث کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ مولانا نے اسی وقت جواب میں، جب اس مولوی بدبخت نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ مولانا نے ان تمام کتابوں کا 50 کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ جس مسلک کو، جس عقیدے کو، جس امام کو وہ مانتا ہے، اسی کے ہم عقیدہ افراد کی کتابوں کا حوالہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ مگر وہ جو کینہ اور بغض میرے مولا کا دل میں اس ملعون کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بقیہ تمام برادران علماء اہل سنت کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے سورج نکل رہا ہو اور کوئی اندھا یہ کہے کہ سورج نہیں نکل رہا ہے۔ علی کے علاوہ علم کی ابتدا بھی انہی سے ہے، انتہا بھی انہی پہ ہے، کوئی اور ان کے مد مقابل بتاؤ تو صحیح۔ اب اس حدیث کو ظاہر ہے کہ حاشیے وغیرہ لگا کے کسی کو چھت بنا دیا، کسی کو دیوار بنا دیا۔ شہر کی نہ چھت ہوتی ہے نہ دیوار، دروازہ پرانے زمانے میں بھی سب جگہ ملے گا آپ کو۔ اب حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا ہے، مقصد یہ ہے کہ تمہیں علم چاہیے، جو بھی کچھ چاہیے میرے پاس آنے کے لیے پہلے تم کو علی کے پاس جانا ہوگا، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے۔ تو آج کے بدبخت مسلمان جو اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو کہتے ہیں، اور اتنا بغض ان کے چہروں سے، ان کی منحوس صورتوں سے اور ان کی زبان سے چھلکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کے زمانے کے اندر جو مشرکین اور منافقین اور دشمنان علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کا بغض و کینہ کس منزل پر ہوگا۔ لا تعداد واقعات اس طرح کے ملیں گے اور کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، مگر آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں دیکھیں، مفسرین کی تفسیریں پڑھیں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ بتائیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ آج جو ہمارے پاس اسلام ہے
تو ظاہر ہے کوئی دن تو ایسا رہا ہوگا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی بنیاد رکھی ہوگی، جو کلمہ جس کے پڑھے بغیر بندہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ کلمہ کسی جگہ پڑھوایا ہوگا۔ تو اس دن کون کون تھا جنہوں نے کلمہ پڑھا؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنی مدح میں خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جب اسلام کے آنے سے پہلے یا اسلام کی ابتدا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو دوسرا نماز پڑھنے والا ان کے ساتھ مردوں میں ہوتا تھا، اور عورتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اسلام سے پہلے نماز کا حکم مکے میں نہیں آیا۔ 13 سال جو رسالت کی زندگی حضور کی وہ مکہ مکرمہ کی ہے، وہاں نماز کا حکم نہیں آیا، صرف اکیلے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، یا مولا امیر المومنین علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، یا جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اور یہ بھی ثابت ہے تاریخ سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب جعفر طیار کو حکم دیا کہ بیٹا جاؤ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ نماز پڑھو۔ بھائی سے مراد یہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نماز کا حکم ہی مدینے میں آیا، تو اس سے بڑی فضیلت کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت نماز پڑھی۔ اب سن کا بھی فرق سمجھ لیجیے کتنا ہے۔ یہ کم فضیلت ہے۔ اور جب اس مکے کی سرزمین پر کوئی ایک بھی رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تھا، اقرار اسلام کا کرنے والا نہیں تھا، کلمے کا پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا فضا میں منتشر ہو جاتی، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے حضور کی رسالت کی بھی تصدیق کی اور اللہ کی وحدانیت کی بھی تصدیق کی۔ مولانا شبلی نعمانی ایشیا کے بہت بڑے عالم، وہ خود بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے 3 تاریخوں کے حوالے سے لکھے ہیں با اختلاف، 10 سال، 11 سال، زیادہ سے زیادہ 13 سال، یعنی جب اسلام کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، تو اس وقت میرے مولا کی عمر جو ہے کم سے کم 10 سال، زیادہ سے زیادہ 13 سال تھی۔ اور آگے یہی لکھتے ہیں کہ ایسے ظاہر ہے یہ عمر وہ ہوتی ہے بچوں کی کہ اس میں جو کچھ وہ کہتے ہیں اس زبان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈنڈی ماری ہے مولانا نے۔ میں نے بتایا نا کہ خباثت کہاں ظاہر ہو جائے، قلم سے، زبان سے، آنکھوں سے، ارادے سے، وہ یہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ یعنی جیسے عام بچے اس عمر میں کوئی وعدہ کر لیں اور جب وہ عالم شباب بھی آئے تو انکار کر دیں، مگر اگر مولانا کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب کی عمر ایسی تھی کہ جہاں بچوں کی بات کا اعتبار بقول مولانا کے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو عام بچوں کی بات ہو گئی۔ اب آپ مجھے یہ دیکھیں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جس وقت رسول اللہ نے مدد مانگی، جو آج کے دن یعنی جس روز اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے، اس روز رسول اللہ مدد مانگ رہے ہیں۔ کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے؟ اور جو مدد کرنے کا وعدہ کرے گا آج کے بعد وہ میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وارث ہوگا۔ وہاں تو ایک سے ایک بڈھا موجود تھا، کھڑا ہو سکتا تھا، ایک بدبخت بھی کھڑا نہیں ہوا، یہ بچہ ہی کھڑا ہوا نا، اور وعدہ کیا۔ اب پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی رسالت کی زندگی، مکے کی اور مدینے کی دونوں ملا کے 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، اس 23 سال کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ آپ بتا دیں جب حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا
کہ کوئی ایک بھی شخص، ہر عمر کے لوگ تھے وہاں موجود، اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے وعدہ کیا نا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد تم میرے بھائی، میرے جانشین، میرے علم کے وارث، میرے خلیفہ، میرے وارث، سند دے دی نا، یعنی اسلام کا کلمہ اور علی ابن ابی طالب کی وراثت، خلافت، نیابت اور بھائی ہونا ثابت۔ دو معاہدے ہو گئے۔ اب جب دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا تو اب معاہدہ اسی وقت ٹوٹے گا جب کسی ایک فرد کی طرف سے انکار آ جائے یا کمی آ جائے۔ کوئی تاریخ چھوٹی سے چھوٹی، جھوٹی سے جھوٹی، کوئی راوی، ضعیف سے ضعیف روایت تاریخ میں آج تک مسلمان پیش نہیں کر سکتا کہ اپنی 23 سالہ رسول اللہ کی رسالت کی زندگی میں علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک موقع کے اوپر انکار کیا ہو مدد کرنے کے لیے۔ مسلمانوں غور کرو نا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو پتھر آئیں گے، تو جانو کہ آپ مسجد کا رخ کر لیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر کوئی فرد یہ کہے کہ صاحب آج رات میں آپ اگر گھر سے نکلیں گے قتل کر دیے جائیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، بڑے سے بڑا بہادر جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گا۔ کیا یہ جذبہ قابل قدر نہیں ہے؟ مسلمانوں کیا یہ مقام فخر نہیں؟ ہم تو فخر کرتے ہیں۔ 313 تو مسلمان ہو گئے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو طالب کی وفات ہو چکی، جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا، اور اب وہی آتی ہے کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، اب یہاں سے مائگریٹ کر جائے، ہجرت کر جائے مدینے کی طرف، اور اپنی جگہ پر بحکم وحی علی ابن ابی طالب کو لٹا کے جائیں، کیونکہ بہت سی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں مشرکین مکہ کی۔ اختلاف ہونا رسول اللہ سے الگ ہے، مگر صادق امین ان کی نظر میں صرف اور صرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لہذا حضور یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا نائب مجھ جیسا صادق اور امین ہو کہ جس کے حوالے مشرکین کی یہ امانتیں کروں کہ میرے جانے کے بعد ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہماری امانتیں کہاں گئی، یا میرے بارے میں ذرہ برابر یہ شک ان کے ذہنوں میں پیدا نہ ہونے پائے کہ ہماری گئے تو گیا، ہماری امانتیں بھی لے گیا بندہ۔ لہذا یہ وہی کر سکتا ہے جو ایک ہی جنس سے ہو، ایک ہی طینت سے ہو۔ جیسے امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ویسے ہی امین علی ابن ابی طالب ہے۔ جتنے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اتنا ہی یہ نور کا دوسرا ٹکڑا علی کی شکل میں، اتنا ہی صدیق سچا اور صدیق اکبر ہے۔ جتنے شجاع اور صابر رسول اللہ ہے، اتنا ہی شجاع و بہادر یہ ہے۔ حضور تو مکہ چھوڑ کے نکل گئے، یا علی میرے بستر پر سو جانا، میں جا رہا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو 3 فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بیٹی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر گرامی امام علی ابن ابی طالب، جنہی نے اپنی آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ تیسرے جناب فاطمہ بنت زبیر، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد حقیقی بھائی تھے، ان کی بیٹی۔ ان کو علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا، ان کو لے کر کے تم آ جانا، آج میرے بستر کے اوپر سو جانا، میری جان کو خطرہ ہے، میرے اللہ نے یہ خبر دی ہے اور میں جا رہا ہوں۔
ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ واہ واہ سبحان اللہ، آپ خود تو اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں اور ہمیں خطرے میں ڈال کے جا رہے ہیں، اوپر سے اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے حوالے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ ایک ہی سوال کیا علی نے، یا رسول اللہ کیا میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں، اگر تم سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی۔ اب یہ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہے، فوراً زمین کے اوپر رخسار رکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مومنین، میرے ولایتی بھائیوں، مولا علی کے چاہنے والوں، یہ نماز کے بعد سجدہ شکر تم کرتے ہو، یہ وہ سجدہ شکر کی کاپی ہے، نقل ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ہجرت رسول اللہ کی ہجرت پر جانے سے پہلے یہ سن کر کے کہ میں فدیہ رسول اللہ ہوں، میرے لیٹ جانے سے میرے نبی کی جان بچ جائے گی، تو سجدہ شکر کیا کہ اللہ نے مجھے فدیہ رسول اللہ قرار دیا ہے۔ ہم علی اور آل علی کے چاہنے والے اور نماز کا خاتمہ ہی سجدہ شکر کے اوپر کرتے ہیں۔ ہر وقت صبح کی نماز ہو، ظہر عصر کی نماز ہو، مغرب عشاء کی نماز ہو، ہم ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ فدیہ رسول اللہ قرار پایا۔ اچھا بھائی، ایک بات بتا دیں، جب حضور نے فرمایا عام ہوتے اگر جیسے ہم اور آپ ہیں، کیا ہوتا؟ حضور فرماتے بھائی میرے بستر پہ لیٹ جانا، میں جا رہا ہوں۔ وہیں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، بڑے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے مصیبت میں ڈال کے آپ اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں؟ یا تو آپ بھی رہیے میرے ساتھ یا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اصول تو یہی تھا، قاعدہ بھی یہی تھا، اور عقل بھی یہی کہتی تھی۔ بغیر قربانی کے کامیابی نہیں ملتی۔ وہ پورا مکہ جو میرے نبی کو ستا رہا تھا، اور انہی کے ڈر و خوف کی وجہ سے کہ اب جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا محافظ نہیں رہا، اب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہر مصیبت میں، خوشی میں، غم میں ساتھ دینے والی بیوی نہیں رہی۔ اب وہ جو دشمنوں کو خوف تھا حضرت ابو طالب کا، وہ ختم ہو گیا، کبھی بھی آپ کو مار ڈالیں گے۔ لہذا آپ ہجرت کر جائیں۔ کیا اللہ میں جس اللہ کے رسول ہیں، جس اللہ کے دین کے پیغمبر بن کر کے آئے ہیں، جس اللہ جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، کیا وہ اللہ مکے کے اندر حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن ظاہری اسباب دکھانا تھے، مکے والوں کا ظلم و ستم بھی دکھانا تھا، علی کا جذبہ ایثار و قربانی بھی دکھلانا تھا۔ میرے نبی جائیں یہاں سے، ہجرت کر جائیں مدینے کی طرف، امن و امان کا شہر ہے، محبت کا شہر ہے۔ اب یہاں جس جوان سے کہا ہے، اب آپ ذرا سوچیں، ہم تو بڑی آسانی سے پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو توکل بر خدا، اطمینان جو آتا ہے، جب تک دل مطمئن نہیں ہوگا، ذہن کو سکون نہیں ملے گا، نیند نہیں آئے گی۔ اور یہاں لیٹنا شرط نہیں ہے، سونا شرط ہے۔ ذرہ برابر ہمیں خوف آ جائے، رات بھر چکر کاٹیں گے، بستر پہ کروٹیں بدلیں گے، نیند قریب نہیں آئے گی۔ اور یہاں سونا شرط تھا، جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہو میں زندگی میں کبھی نہیں سویا ایسا۔ وہ آج اتنے اطمینان نے قلب کے ساتھ سویا ہے۔
بستر کے اوپر کتنے اطمینان قلب سے سویا ہے. اور یہاں وہ تمام فضیلتیں جو صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دیگر صحاح ستہ میں لکھی ہوئی ہیں، جس کی راوی خود ام المومنین جناب عائشہ ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس رات کی تاریکی میں جب وہ چادر تان کے سوتے تھے تو ایسے چھلکتا تھا کہ پورا گھر منور ہو، اور اس نور کی روشنی میں رات کو میں سوئی میں تاگا پرو کر سلائی کرتی تھی. کسی نبی کے نور کی یہ روشنی مجھے بتا دے اگر کہیں مل جائے آپ کو، کسی بھی نبی کے سوائے ہمارے نبی کے. جو بدبخت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نوری نہیں تھے، وہ بھی خاکی تھے، وہ اس روایت کو انکار کر دیں. جناب عائشہ کہہ رہی نا، صحیح بخاری لکھ رہی ہے، اور تمام آپ کی احادیث کی کتابوں نے لکھا ہے. اب آپ بتائیں، کوئی مجھے سمجھائے نا. اچھا صاحب، یہ تو نور کی تعریف جناب عائشہ نے فرما دی. اب مکے میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بستر رسول پر لیٹ گئے. وہ مشرکین مکہ جو شب و روز رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، وہ آئے اور پورے گھر کو گھیر لیا. 40 شجاع بہادر افراد رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا. رات کی تاریکی ہے، دیوار کا پردہ ہے، اوپر سے علی چادر اوڑھے لیٹے ہیں، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ لوگ اچک اچک کے دیواروں کو پھاند پھاند کے اوپر جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں. ہاں، بستر پہ نبی سو رہے ہیں. جس نور کی تصدیق جناب عائشہ فرما رہی ہیں، ماننا پڑے گا وہ نور یہاں پر بھی چادر سے چھلک رہا تھا. یہ رات بھر کیوں؟ مشرکین مکہ کے دل کو اطمینان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، سفیدی نمودار، صبح نمودار ہوئی، اندھیرا ختم ہوا، روشنی آئی، اور یہ مشرکین مکہ پھاند کر کے گھر میں آ گئے. تو وہ پردہ ہٹا، رات کی تاریکی کا، دیوار پھاند کے آئے، دوسرا پردہ ہٹا، اور اب علی ابن ابی طالب جو اطمینان و سکون سے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا پلہ پکڑ کے ہٹایا. اب پتہ چلا کہ نبی نہیں ہے، کون ہے؟ علی ہے. یہ سب نہتے نہیں تھے، تیز دھاردار تلواریں لیے ہوئے، کیونکہ قیمہ بنانے آئے تھے نبی کا، شمع حیات کو گل کرنے کے لیے آئے تھے. پوری قوت و طاقت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس غصے کے ساتھ. اور علی کا اطمینان دیکھے ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا محمد کہاں؟ میرے مولا نے جواب دیا، کیا میرے حوالے کیا تھا؟ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. سب کے سب جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے کود کے بھاگ گئے. یہ فضیلت کم ہے؟ پہلے ہی دن ہجرت کی رات اگر بچانے والا میرے نبی کو کوئی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے.
آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے وہ ساتھ میں گیا ہے، حضور کو کاندھے پہ لاد کے لے گیا ہے، اسی لیے اس کو خلافت کا حق ہے، اس لیے کہ اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے اور غار تک لے گیا ہے۔ بدبخت تو اسی کے نشان تھے جس کے سہارے مشرکین غار تک پہنچ گئے۔ جب حضور نے یہ حکم دے دیا آج کی شب میں کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، تو یہ نکلے کیسے؟ ان پر اطاعت فرض تھی، واجب تھی۔ جب سب نکلے ہیں تو یہ کیوں نکلے؟ بہت سے دلیل دیتے ہیں وہ چونکہ داماد تھے۔ تب بھائی دامادی ابھی کہاں، ابھی تو جس سے بیاہ ہوگا وہ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی دامادی کا تصور کہاں ہے؟ وہ تو مدینے میں شادی ہوئی ہے۔ ابھی داماد کہاں سے بن گئے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آیا مخبری کے لیے یہاں آئے تھے یا رسول اللہ کی واقعی مدد کرنے کے لیے آئے۔ جب حضور نے منع کر دیا کہ آج کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، تو ہر مسلمان کے لیے واجب و لازم تھا کہ وہ رسول اللہ کی اتباع فرما برداری کرتے۔ اسی لیے قرآن کی وہ آیتیں موجود ہیں جہاں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، فرما برداری کا حکم ہے، اتباع کا حکم ہے۔ اور جب رسول ساتھ میں تو غار میں کیا کر رہے تھے؟ ساری تاریخیں پڑھ لیجئے، چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیں، جو غار میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اس کو قرار نہیں، وہ رو رہا ہے، اور جو تلواروں کے سائے میں ہے وہ سو رہا ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو کل ہم آپ کی خدمت میں مسلسل 4 دن تک یہی فضائل علی ابن ابی طالب، صرف امت کے اذہان کو، سوئے ہوئے اذہان کو جگانے کے لیے، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کو حقائق بیان کرنے کے لیے۔ جو گمراہ ہے وہ گمراہ رہے گا، جس کو بغض ہے وہ بغض اور زیادہ ہوگا۔ ہم صرف اپنے برادران کے لیے، وہ افراد جو میرے مولا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہم یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اور آپ موالیان حیدر کرار کہلائیں۔ انشاءاللہ یہی سلسلہ کل آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے، ہمارے بھائی عزیز دوست جناب ڈاکٹر ریاض حسین خان جو مقیم اٹلانٹا ہیں، ان کی جانب سے اسپانسر ہے۔ پروردگار عالم ان کے بھائی برادر اعجاز کو اور ان کے ہمشیرگان جو باقاعدہ حیات، ان کو زندہ و سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر ریاض خان صاحب کے والدین، ان کی مرحومہ ہمشیرہ، ان کے بہنوئی، ان سب کے لیے، بالخصوص غلام نبی خان ابن محمد خان، کرم سوائی بنت نور خان، وزیر مائی کوثر باجی، اور محمد افضل خان ابن یار محمد خان، ان تمام مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین اور میرے والدین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔